کبھی کسی شیعہ نے اصحاب کی قبروں کو نہیں ڈھایا، کبھی کسی شیعہ نے رسول کی توہین نہیں کی۔ یہ کون سی فکر تھی کہ سب سے پہلے بقیع، ایک ایسی جگہ جس کے لیے رسول فرمائیں کہ بعض روایات میں ہے 6000 کے قریب اصحاب رسول کی قبور اور مومنین اور شہداء کی قبور وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ کون تھا جس نے اصحاب احد کی توہین کی؟ یہ کون تھا جس نے جب جناب حضرت حمزہ کی توہین کی؟ وہ کون تھا جس نے قبر فرزند رسول کو ڈھایا؟ وہ کون تھا جس نے ازواج رسول کی قبور کو ڈھایا؟ وہ کون تھا جس نے عثمان ابن مظعون کی توہین کی، جس کے لیے رسول یہ فرمائیں کہ اگر میرے رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے اس کی قبر وہاں بنانا جہاں عثمان ابن مظعون کی قبر ہے۔ یہ کون تھا جس نے فرزندان رسول کی قبور کو ڈھایا، جنہوں نے کفر کے فتوے، جنہوں نے شرک کے فتوے؟ یہ تاریخ اسلام اور مسلمانوں سے سلمان رشدی جیسے جب لوگ نکلے ہیں، انہوں نے کن کی کتابوں کو پڑھ کے رسول کی توہین کی؟ انہوں نے کون سی روایتیں پڑھ کے رسالت کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی؟ وہ کون سا مکتب تھا جس نے رسول کی توہین کی؟ اور یہاں تک کتابیں لکھی گئیں، کسی صحابی کے نام پہ کتاب لکھی، کلیاذ باللہ 50 آیتیں قرآن کی ایسی تھیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی نہیں تھیں، شیطان کی بھیجی ہوئی تھیں، اور رسول کو پتہ نہ چلا، لیاذ باللہ۔ اور کوئی صحابی تھا جو نبی کو بتا رہا تھا یہ آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ آیتیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ کون ہے جس نے رسول کی عصمت پہ حرف اٹھایا؟ کون ہے جس نے ازواج کی توہین کی؟ کون ہے جس نے آل رسول کی توہین کی؟ یہ ایک ہی عقیدہ ہے، یہ ایک ہی ناصور تھا اسلام میں جس نے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا، جس نے گلے کٹوائے۔ وہ کون سا مکتب تھا جن کے لیے کسی قوم کا خون پینا ایسے ہے جیسے انسان پانی پی لیتا ہے، کسی قوم کے گلے کاٹنا ایسے ہے جیسے جانوروں کے گلے کاٹے جاتے ہیں؟ وہ کون سا مکتب ہے جس نے موصل میں 400 جوانوں کو ایک دن میں موت کے گھاٹ اتار دیا؟ یہ کون سی فکر ہے جو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈوں کو چیک کر کے لوگوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں؟ یہ فکر اسلام نہیں ہے، یہ فکر بنو امیہ ہے، یہ فکر یزیدی ہے جس کا مقابلہ امام حسین کرنے کے لیے نکلے تھے، جس کا مقابلہ امیر المؤمنین کبھی نہروان میں، کبھی مارقین، کبھی قاصرین کے مقابلے میں جا رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ ناصور اسلام میں رہا تو اسلام کا چہرہ بگڑ جائے گا۔ آج کون ہے جس نے اسلام کو عزت دی؟ آج کون ہے جس نے اسلام کا وقار بلند کیا؟ وہ یا حسین ہیں یا حسین کے چاہنے والے ہیں۔ آج کون ہے جو آل یہود کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ آج کون ہے جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سپر بن کے کھڑا ہے؟ ایک طرف وہ ہیں جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف وہ شہید حسن جیسے، وہ شہداء لبنان جیسے، کہ جنہوں نے کوئی مذہب کی تفریق نہیں کی کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، بس ایک نعرے پہ چلے جو علی بن ابی طالب کا نعرہ تھا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ جہاں جہاں ظالم نظر آ جائے یہ مت دیکھنا اپنا ہے یا غیر ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا۔ اور اگر مظلوم تجھے سزا دے مدد کے لیے تو یہ نہ دیکھنا شیعہ ہے، یہ نہ دیکھنا مسلمان ہے، اگر وہ انسان ہے اور مظلوم ہے تو مدد کے لیے ایسے جانا جیسے حسین ابن علی کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اگر اس کے لیے بچوں کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، اگر اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا۔ ارے مدینے میں امام کی نماز بھی بچی ہوئی تھی، سیدہ زینب کی چادر بھی بچی ہوئی تھی، سکینہ کا بچپنا بھی بچا ہوا تھا، لیکن مولا کس لیے نکلے؟ راہ حق کے لیے نکلے۔ تو جب تک امت اس ناسور کو اپنے اندر سے نہیں نکالتی، جو ناسور رسول کا بنا ہوا نہیں، اسلام کی صورت نہیں بلکہ کفار نے مسلمانوں کے اندر بنایا ہے،